بسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب آمنت بالله صدق الله تعالى مولانا العظيم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعۃ المبارک کے موقع پر موضوع کا نام ہے احتساب کائنات، یعنی کائنات کا حساب لینا، کائنات کا حساب کرنا اور اپنا حساب دینا، دوسرے لفظوں میں اپنا اور دوسروں کا حساب کرنا۔ اسلام میں احتساب کا ایک شعبہ ہے جس کا مطلب ہے حکومت ایک اپنا شعبہ ایسا رکھے جس شعبے میں عوام کا، حکام کا، سب کا اس طرح حساب کیا جائے کہ نیکی کا کہا جائے اور بدی سے ان کو روکا جائے۔ اس کو کہتے ہیں احتساب، دوسرا نام ہے اس کا حسبہ۔ جب یہ نظام بنا لیا جاتا ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، کہ جس نظام کا مخصوص ایک عملہ ہوتا ہے، مخصوص عملہ عوام اور حکام کا خیال رکھتا ہے، دیکھ بھال رکھتا ہے، کون سی نیکی یہ نہیں کر رہے چھوڑ رہے ہیں، کون سی نیکی کر رہے ہیں، کون سی برائی کر رہے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا مجموعی نام دونوں کو ملا کر جو ان کو نام دیا جاتا ہے وہ حسبہ کا دیا جاتا ہے۔ حسبہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر لوگوں کا حساب کتاب کرنا ہے، کون نیکی کر رہا ہے، کون برائی کر رہا ہے۔ جو حکومت اسلامی کی طرف سے اس کام اور اس عہدے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں محتسب۔ ہماری کتابوں میں اس کی اتنا بڑی اہمیت ہے، ان کے اندر مخصوص یہ باب ہے، اس کے تمام احکام سمجھائے جاتے ہیں، تمام مسائل بتائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے عقیدے کی کتابوں کے آخر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باب ہوتا ہے پورا عقیدے کی کتابوں میں۔ یعنی اتنا اہمیت اس کو دیتے ہیں کہ عقیدے کی جیسی اہم چیز کے ساتھ رکھتے ہیں۔ جس طرح کے امامت کا مسئلہ، امامت کبریٰ کا، حاکم اعلیٰ کا، اس کو بھی عقیدے میں رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ اس کا کام ہے، اور یہ کام قرآن حکیم نے اسلامی حکومت کا بتایا ہے۔ حسبہ، احتساب اسلامی حکومت کا کام اور فریضہ یہ قرآن نے بتایا۔ قرآن فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة ونہوا عن المنکر وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اگر میں اپنے بندوں کو حکومت دوں تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں گے، یعنی قائم نماز کا نظام قائم کریں گے، خالی آپ نہیں سب کو پڑھائیں گے۔ اسی وجہ سے اسلامی حکومت میں حاکم وقت خود نماز پڑھاتا تھا اور سب لوگوں کو کاروبار چھوڑ کر نماز پڑھنا فرض ہوتا تھا۔ جب امام خود پڑھا رہا ہو، حاکم وقت کا خود نماز پڑھا رہا ہو تو کوئی خوشی سے آئیں گے، کوئی ڈر کے مارے آئیں گے ضرور۔ تو یہ بہت بڑا اہم کام تھا، اقامت صلاۃ، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا واجبی حصہ ہے، خود مسلمانوں کے مال میں وہ وصول کرنا، اس کا بھی نظام بنانا، وہ سارا یہ بھی حکام کے تحت آتا تھا۔ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، فرمایا جو ہمارے بندے ہیں ان کو ہم خلیفہ بنائیں، امام بنائیں، ان کو حکومت عطا فرمائیں تو کیا کریں گے؟ لوگوں کو نیکی کا کہیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ مطلب ہے احتساب اور حسبہ یہ اللہ پاک کی طرف سے حکام پر فرض کیا گیا ہے، ضروری ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھاتے لوگوں کو تو وہ خدائے پاک کے بندوں میں سے حاکم نہیں ہے، وہ طاغوت اور شیطان کے بندوں میں سے حاکم ہے۔
اسی طرح زکوٰۃ کا نظام نہیں بناتے، اسی طرح حسبہ کا نظام نہیں بناتے، احتساب کا نظام نہیں بناتے، لاپرواہی کرتے ہیں، غافل ہیں، طاغوت کا حصہ ہے، بات سمجھنا۔ اور جو الٹ ہو جائے، جو کمینہ نماز کا نظام قائم کرنے کی بجائے برائیوں کا نظام قائم کرے، جس سے کھیل تماشوں میلوں کا نظام کرے کہ جس سے نماز ترک ہو، نماز نہ ہو، الٹا لوگ غفلت میں رہیں، نماز نہ پڑھے، مال کے اندر نظام زکوٰۃ کا قائم کرنے کی بجائے ٹیکس کے نظام قائم کریں، طاغوت ہیں وہ، خدا کے بندے حاکم نہیں ہیں۔ خدا کے بندے حاکم وہی ہیں کہ جن کو اللہ فرماتا ہے ہم میں حکومت دوں تو یہ کام کریں گے۔ یہ کتے کے بچے تمہیں گمراہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں جی بادشاہی تو وہ دیتا ہے، کتے کا بچہ وہ سب کو دیتا ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کی بادشاہی اور شیطان کے بندوں کی بادشاہی میں فرق جو رکھا ہے وہ تیرا باپ سمجھے گا۔ کتے کا بچہ اگر یہ فرق نہیں کرنا تو پھر تو فرعون بھی خدا کا خلیفہ، پھر حرامی، پھر تو انڈیا والے سارے ادھر ادھر کے سب خدا کے خلیفہ ہیں، پھر ان کے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ ملک الگ بنانے کی کیوں سوچتے ہو؟ سارے تو خدا کے خلیفہ ہیں۔ یہ بدماشی کیوں کرتے ہو؟ یہ دہشت گرد ہے، یہ کتے کا بچہ خدا کے خلیفے کو دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ حرام زادے، تم سے پوچھنے والا کوئی نہیں، جو تمہیں سیدھا ہو جائے خدا کا خلیفہ نہیں رہا، اور جو خدا کا مقابل بن کر رہے وہ خدا کا خلیفہ رہتا ہے۔ تمہاری طرح لاکھ لعنت ہے تم پر کہ سندھی قوم کے اندر جینا پڑ رہا ہے۔ تو بھائی دین ہمارا یہ سارا احتساب ہے۔ دین میں دو ہی تو چیزیں ہیں، یا نیکی ہے یا برائی ہے۔ دین جمع کرو، دین کو جمع کرو تو یا نیکیاں ہیں جن کو کرنا پڑتا ہے، یا برائیاں ہیں جن کو چھوڑنا پڑتا ہے، ان سے بچنا پڑتا ہے۔ آدمی سمجھے، جمع کرو، یہی دین ہے۔ تو معلوم ہوا دین احتساب کائنات ہے، اور جو بھڑوا دین کے خلاف ہے سمجھو وہ نظام احتساب کا دشمن ہے۔ یہ احتساب اتنا عظیم چیز ہے کہ دنیا پر پولیس کے نائب حکومتیں جتنی ہیں وہ تو وہ رہے، اس احتساب سے خود ابلیس گھبراتا ہے۔ ابلیس کے ماتحت چلنے والی حکومتیں وہ کیوں نہ گھبرائیں دین سے، کیوں نہ گھبرائیں احتساب سے، کہ ان کا بڑا باپ جو ہے ابلیس وہ اپنی اس احتساب میں موت سمجھتا ہے، وہ لہذا وہ کہتا ہے حکومت ایسی بنے جس کا کام احتساب نہ ہو، لوگوں کو آزادی دے اور چھوڑے رکھے جو مرضی کو کرے، نہ نیکی کی طرف بلائے نہ بدی کسے روکے۔ دین ہے، یہ احتساب ہے، یہ احتساب ہونا نہیں چاہیے۔ ابلیس یہ کہتا ہے، اگر ہو جائے تو ابلیس کیا کہتا ہے؟ علامہ اقبال کی زبان ہے، ان بغیرتوں کا ناک کاٹنے والا اقبال کیا فرماتا ہے؟ یہ بے حساب ہے جن کے نہ باپ کا حساب ہے نہ ماں کا حساب ہے، ایمان سے کہتا ہوں، نہ ان کے باپ کا حساب ہے وہ کیا کرتا ہے، اور نہ بھڑووں کی ماں کا حساب ہے یہ کیا کرتی ہے، یہ کہاں سے لائی ہے، یہ الٹا کہتے ہیں دونوں کے لیے آزادی ہے، جیسے کر کے آئیں۔ تو کمینے احتساب کا نام لیتے ہو، خیر تو ہے، نہ تمہارے باپ کا احتساب ہے، نہ تمہاری ماں کا احتساب ہے، نہ تمہاری بہن کا احتساب ہے، نہ بغیرت تیرے کھانے پینے کا، کوئی چیز کا حساب نہیں ہے۔ تم اپنی موت کو خود بلا رہے ہو، تمہارا تو باپ اس سے بھاگتا ہے ابلیس۔ ابلیس کہہ رہا ہے اپنے ان چھوکروں کے اندر بیٹھ کر، اللہ اکبر، ابلیس کی مجلس شورا جو علامہ نے لکھی ہے اس کے اندر فرماتے ہیں، ابلیس کہہ رہا ہے اپنے چھوکروں میں بیٹھ کر، اپنے نائبوں میں بیٹھ کر، اپنے خلیفوں میں بیٹھ کر، اپنے مریدوں میں بیٹھ کر، اپنے سکولیوں میں بیٹھ کر، علامہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہتا ہر نفس ڈرتا ہوں، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے، میں ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے، میں ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ ابلیس اپنے اقوام متحدہ کے چھوکروں میں بیٹھ کر، اپنی روحانی نسل کے اندر بیٹھ کر کہہ رہا ہے
اپنی مجلس شورا کو کہہ رہا ہے، کہتا ہے میرے تمام شیطانوں، میں اس امت کے بیدار ہونے سے، اس امت کے جاگنے سے، اس امت کے خبردار ہونے سے، اس امت کے غفلت چھوڑ دینے سے ہمیشہ ڈرتا ہوں۔ جس امت کے دین کی حقیقت کائنات کا احتساب ہے، یعنی وہ امت مصطفیٰ کریم کی ہے۔ ابلیس کہہ رہا ہے اپنے تمام چھوکروں، ملازموں، نوکروں میں بیٹھ کر کہتا ہے بھڑوے تمہیں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے مومنوں، دین کا درد رکھنے والوں کا پتہ نہیں، احساس نہیں یہ کیا چیز ہے۔ ان کا دین ایسا عجیب ہے، اس کی حقیقت کائنات کا احتساب ہے، عوام کو بھی حساب دینا پڑتا ہے، حکام کو بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ عوام حکام عوام کو حساب دیتے ہیں۔ ایسی امت کہیں اٹھ کھڑی نہ ہو جائے، اگر کھڑی ہو گئی تو اے میری ساری نسل تمہارا بٹھا بیٹھ جائے گا، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، ملعونو تمہارا کوئی داؤ پیچ نہیں چلے گا، کیونکہ تمہارا حرامیوں کام یہ ہے خود بھی ہڑپ کر کے کھاتے ہو، جو کرتے ہو کوئی پوچھتا نہیں، اور اپنی عوام کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیتے ہو، ایسے جیسے جنگل میں جانور پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اے بھڑوے تمہارا ان لوگوں کے مقابلے میں کوئی بھی رہنے کا حق نہیں رہے گا اگر وہ لوگ خدا بیدار کر دے جن کا دین کائنات کا احتساب ہے کہ عوام تو عوام رہی۔ اگر عمر بن خطاب جیسا آدھی دنیا کا بادشاہ ایک چادر زیادہ لے کر تن پہ کھڑا ہوا ہے تو عوام کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت بتائیں سب کو دو چادریں ملی، آپ کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے فرمایا یہ میرے بیٹے نے مجھے دی ہے، اگر خلیفے کو بھی ایسا حساب دینا پڑے تو پھر سمجھو مسلمانوں کا نظام ہے، اور یہ وہ نظام احتساب ہے جس سے یہ بھڑوے کیا ان کے بڑے ابلیس بھی گھبراتے مرتے رہتے ہیں۔ سمجھ آئیے، یہ موضوع اس لیے لگا رہا ہوں، مجھے علم ہوا کہ میرے اس مرکز کے متعلق حکومت کی کسی ایجنسی کے شیطان نے کہا کہ یار اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا اللہ اکبر، یہ صدیق اکبر کہاں سے آ گئے بھائی اس دور میں؟ وہ بھڑوا باز پوچھ رہا ہے چڑیا کے بارے میں کہاں سے کھا رہی ہے حساب دے، بھیڑیا پوچھ رہا ہے بکری سے حساب دے کہاں سے کھا رہی ہے، خوراک تیری کہاں سے آتی ہے؟ حق بنتا ہے نا احتساب کا۔ فرعون احتساب کریں ان سے جن سے کھا رہے ہیں۔ تو میں نے جب یہ بات سنی میں بسم اللہ بڑوے ایجنسی والے، یہ تم بھول جانا یہ تمہارے دستی پالتو ملا نہیں ہے، یہ دابے، یہ دہشت، یہ خوف ان میں بیٹھتا ہے۔ اللہ کے فضل سے اے انگریزی نوکروں غلاموں، اے ہڑپ کر کھانے والوں، ہڑپ۔ ایک چھوٹا ملازم بڑے ملازم کو جواب دیتا ہے جب بڑا ملازم کہتا ہے اینٹی کرپشن والا کرپشن پکڑتا ہے، اینٹی لاکھ لعنت ہے یہودی کے نظام پر اور اس کے پالتو نوکروں پر۔ بڑا ملازم اینٹی کرپشن والا کرپشن پکڑ کر کرپشن والے چھوٹے ملازم سے کہتا ہے اوئے یہ کیا گیا؟
وہ آگے جواب دیتا ہے اس خوان مغربی سے بچتا ہے کون، لیکن خوان کہتے ہیں دسترخوان کو. دسترخوان جانتے ہو، سفرہ جس کو بچھا کر اوپر کھانا وغیرہ رکھ کر کھاتے ہیں. چھوٹا ملازم بڑے بھڑوے کو جواب دے رہا ہے کہ حضرت خیر تو ہے، اس خوان مغربی یعنی یہ دسترخوان مغربی انگریزوں کا لگا ہوا ہے، اس پر سور پڑا ہوا ہے، ٹٹی پڑی ہوئی ہے، ہر شے حرام پڑی ہوئی ہے، موج سے کھا رہے ہیں. اس خوان مغربی سے بچتا ہے کون، لیکن اس دسترخوان سے کون بچتا ہے؟ حضرت نگل رہے ہیں. وہ سمجھ آ رہی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ اکبر الہآبادی 100 سال پہلے کہہ گئے ان کنجروں کو دیکھ کر. ان کنجروں کو دیکھ کر 100 سال پہلے اکبر الہآبادی رحمہ اللہ جو جج تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا ملازم بڑے کو کہتا ہے حضرت خیر تو ہے. آج آپ بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں، اس خوان مغربی سے بچتا ہے کون، لیکن یہ دسترخوان انگریزوں کا ہے، اس پر تو یہی کام ہوتا ہے. چھوٹا ملازم کہہ رہا ہے بڑے بھڑوے کو، کہتا ہے کنجر کا بچہ یہاں یہی کام ہوتا ہے، سر یہاں یہی کام ہوتا ہے. فرق اتنا ہے آپ نگلتے ہیں، ہم چکھتے ہیں. بدھو بیٹھے ہو، زندہ بیٹھے ہو، آپ کیا کرتے ہو؟ حضرت نگل رہے ہیں. افسر کو کہہ رہا ہے اشارہ کر کے، حضرت یعنی آپ حضرت نگل رہے ہیں. بندے نے چکھ لیا ہے تو نگلنے والے بھڑوے کو غصہ آ گیا، چکھنے والے پر لعنت ہے تیرے اوپر. وہ لعنتی ہو، شرم کرو. دین کے مخالف بن کر انگریز کے ٹٹو نوکر اور گندگی صاف کرنے والے، فلش دھونے والے بغیر تو اس کی بغیرت بن کر اور پھر کہتے ہو حساب دو کہاں سے آ رہا ہے. اور لعنت پڑے تم پر، تمہیں پتا ہے پہلے تم کس لعنتی نظام کے حصے ہو. جو تمہارے انصاف، تمہارے مالک حاکم کہنا کسی کتے کے بچے کا کام ہے. تم حاکم ہو، تم تو نوکر ہو، غلام ہو، ملازم ہو، تنخواہ لیتے ہو اور کام چلاتے ہو. تمہاری حقیقت ہمارا علامہ اقبال بتا گیا. اقبال فرماتے ہیں جتنی حکومتیں انگریزوں نے قائم کی ہیں نیچے اپنے، کیا کہہ رہا ہوں، وہ حکومتیں نہیں ہیں. سناؤں شعر؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں یہ حکومتیں نہیں ہیں، شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے. ٹٹو تمہارا فدو چلا ہوا ہے عوام پر، سکولیوں پر، چلاتے رہو، ہماری طرف نہ دیکھنا. شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے، شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے. خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک. اقبال فرماتے ہیں میں نے سنا انگریز بھڑوے لانتی ساری کھوتے کی نسل، حرام زادے سور کھانے والی قوم، پلیت جمع ہو کر بیٹھے تھے، آپس میں کہہ رہے تھے جتنے ہمارے غلام ہیں، جن بھڑووں کو ہم نے دنیا پہ حکومتیں بنا کر دی ہیں، کوئی دبئی ہے، کوئی فلانا ہے، سعودی ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی انڈیا ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی فلانا ہے، فلانا ہے، نیچے جتنے حکومتیں ہم نے بنا کر دی ہیں، خیال رکھنا ان کو حکومت نہ سمجھنا. کیوں؟
ہم اپنے حکم اور آرڈر میں ان بھڑووں کو شریک نہیں کر سکتے. صرف ان کا جوہر ادراک، ان کی ذہنی قابلیت اپنی حکومت چلانے کے لیے خریدتے ہیں. یہ ہمارا خریدا ہوا ملک، خریدا ہوا کتا ہے. کتے کو کبھی بھی حاکم نہیں سمجھا جاتا. توجہ ہے؟ تم تو شریک حکم نہیں ہو، تمہارا آرڈر نہیں. اقبال کہہ گیا تمہارا کوئی آرڈر نہیں. یہ فدو قوم ہے جو سمجھتی ہے سر کا آرڈر آ گیا. سر کا کوئی آرڈر نہیں ہے. یہ تمہارے شیطان خان نے سب آرڈر مارڈر کی حقیقت کھول دی. کھول گئی کہ نہیں؟ صاف اب تو منظر عام پر آ گیا بھائی نہیں کوئی یہاں پر حکومت ہے نہ کوئی یہاں پر آرڈر ہے. بس کان پکڑتے ہیں پیچھے تو جس کو بٹھا دیتے ہیں، جس کو اتار دیتے ہیں، جس کو مروا دیتے ہیں، جس کو مار دیتے ہیں، جس کو رکھ لیتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں. ملا بھی اسی کنجر کے ساتھ چل رہا ہے، پیر بھی اسی دلے کے ساتھ چل رہا ہے، حکومت بھی اسی کی چل رہی ہے، سب اسی کے ماتحت ہیں. یہ سارے ٹٹو غلام نوکر ہیں. یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں حکومتوں کے سامنے بیٹھ کر یہی کہتا ہوں کہ ہم تمہیں وہی بات کہہ سکتے ہیں، ہم تمہیں وہی بات کہہ سکتے ہیں، ہم وہی مطالبہ تم سے رکھ سکتے ہیں جس کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اختیار میں ہے. جو بات آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ ہم کیسے آپ کو کہیں؟ ہم پاگل ہیں؟ تمہیں صرف اتنا اختیار ہے، تھانے کا یہ کام کر دو، کچہری کا یہ کر دو، فلان کر دو. بس ملک کیسے چلانا ہے، آرڈر کس کا آنا ہے، یہ سب اس کے پاس. اقوام متحدہ بنائی اسی لیے گئی. 5 ویٹو پاور ہیں. وہ لعنت پوے تم پر. تم کتنے ملک ہو؟ تمہاری آبادی چائنا جتنا نہیں بنتی کیا؟ تمہاری آبادی امریکہ جتنا نہیں بنتی کیا بھڑوے؟ تمہاری آبادی روس جتنا نہیں بنتی کیا؟ وہ بھڑوے کچھ تو سوچو. استغفر اللہ، یہ بھی میں نے جرم کر دیا. سوچو تو اس کو کہا جاتا ہے جو زندہ ہو. جو مرا ہوا ہے اس کو کیا کہیں؟ سوچو. یہ بھڑوے تو کافر کے آگے مرے ہوئے ہیں، مقتول ہیں. ہاں بھائی، جب اقوام متحدہ بن رہی تھی 5 ویٹو پاور بنی تو بھڑوے جتنے ملک ہیں مسلمانوں کے سارے یہ اپنا ایک نمائندہ بنا کر ان کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ہماری ویٹو پاور ہے، یہ بھی شامل کرو. لیکن یہ تو کتے تھے، نوکر. یہ تو ہیں بھڑوے غلام. اقبال فرماتے ہیں غلام اپنے پیٹ کے پیچھے اپنی عزت اور جان کے نذرانے پیش کرتا ہے. کس کے پیچھے؟ او بولو مریں. ہاں، پیٹو قوم کبھی آزاد نہیں ہوتی. اب بات سمجھنا. کہنے لگے کس کا؟ کوئی حساب دیجیے. بالکل ٹھیک ہے، میں حساب دوں گا. تم ہمارے سامنے حساب پیش کرو. پاکستان جب سے بنا ہے اور لانتی تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری ہر حکومت جتنا ہڑپ کر کے جاتی ہے، یعنی یہ حکومت تمہاری ہمیں یہ معلوم ہے. او بدھو، انگریزی بدھو، ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری حکومتیں 2 ہیں. ایک مستقل حکومت جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ایک عارضی حکومت جس کو جمہوری کہتے ہیں. دونوں کھانے لوٹنے کے بادشاہ ہیں اور تم جان بوجھ کر کھلاتے ہو. تمہیں پتہ ہے یہ کھائیں گے تو گائیں گے. ہمارے وفادار کیسے بنیں گے؟ تم اسٹیبلشمنٹ اور دونوں کا حساب دو. پاکستان جب سے بنا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. خود کہتے ہو بھڑوے. زرداری نے اتنا غبن کیا، فلاں نے اتنا غبن کیا، فلاں نے اتنا غبن کیا، نواز شریف پکڑا گیا، فلان پکڑا گیا، فلان پکڑا گیا. اور کمینے بتاؤ تو صحیح، وہی جو پکڑے جاتے ہیں پھر واپس حکومت میں آ جاتے ہیں. تم صرف یورپ کا پھیرا لگتا ہے تو کیا حرم یورپ تمہارا؟
ہمارا مسلمانوں کا ہے حرم مکہ اور حرم مدینہ. مسلمانوں کی معافی تلافی تو وہاں ہوتی ہے، وہ بھی معافی توبہ کرنے سے کبیرہ گناہ مٹتے ہیں، ویسے نہیں مٹ سکتے. تو ہمارا تو حرم وہ ہے، تمہارا حرم ہے یورپ. تو سمجھ نہیں آتی اتنا بڑا مجرم بن کر نا اہل بن کر ادھر سے واپس آ کر پھر حکومت بنا لیتا ہے. تو تمہارے حرم یورپ میں پتہ نہیں کون سا ایسا عجیب عبادت خانہ ہے کہ جس میں پاؤں رکھنے سے تمہارے نزدیک لانتیوں پھر سے جنم لے کر پاک ہو کر واپس آ جاتا ہے. حساب دو حساب دو. اور لعنت پڑے تم پر، تم حساب مانگ رہے ہو، وہ اپنی موت کو بلا رہے ہو. یاد رکھنا ہمارے دم میں، ہمارے جسم میں قطرہ بھی خون کا ہے. تمہارے منہ پر یہ تمہارا احتساب اور یہ سچی کڑوی باتیں یہ کہنے سے ہم باز نہیں آئیں گے. ہمارا پیچھا چھوڑ دو، جن تلوں کے ساتھ لگے ہو ان کو لگائی رکھو. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ غلطی نہ کرنا. ہم کہاں سے کھاتے ہیں؟ میں قرآن سناتا ہوں. کتے کے بچے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ قرآن خود من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر مصیبت سے اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. وہ کتے تم سکولوں میں انگریز کی ٹٹی تلاش کرتے ہو، انگریز کے وفادار بن کر ہم اللہ کے دربار پہ بیٹھ کر اس کی فرما برداری اپنی توفیق کے مطابق، طاقت کے مطابق کرتے ہیں. وہ ذات کریم یہ بندے چلا کر ہمارے پیسے، ہمارا خرچ، ہمارا رزق ہمارے قدموں میں ڈال دیتا ہے، ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا. اے حرامیوں، ہمیں رزق وہاں سے مل جاتا. کتے میں تمہیں سب کا پتا ہے نہ، میں کسی ایجنسی کا غلام نہ کسی حکومت سے لینے والا، میری تو کسی سے نہیں بنتی. وہ بے غیرت دلے ان کا حساب کیا. تقی عثمانی تمہارے باپ سے، باپ نہیں کہہ سکتے، آقا، اولاد کا تو بہت حق ہوتا ہے نا. تمہارے مالک، تمہارے آقا، تمہارے بڑوے بڑے، ان کے پاس تقی عثمانی ملا کراچی والا گیا تو 25 کلو سونے کا، 25 کلو سفید سونے کا جبہ پہن کر آیا. لاکھ لعنت ہے تم پر. اگر ادھر چلے جائیں تو پھر تو ہمارا کوئی حساب نہیں ہے. کتے کا بچہ، ہم خدا کی بارگاہ میں بیٹھے اور خدا سے لیں، حلال کی سوچیں، بھوکے رہیں تب بھی شکر ہے، مل جائے تب بھی شکر ہے. تو کتے کا بچہ ہمارا حساب لے گا. تو اے انگریز کا بولو براز کھانے والے، آؤ حساب لو. میں دوں گا تمہیں حساب، تیرے گھر میں آ کر دوں گا. کتا تیرے گھر میں آ کر دوں گا. ہاں یہ بتا یہ کہاں سے تیرا گھر بنا، تیری تنخواہ کتنا حساب لگا اور یہ کہاں سے آیا، بنا دکھا مجھے. تمہارا زرداری بڑے، اب پتہ نہیں، میں اب تو اتنا توجہ میں نہیں کرتا. پرانے دور میں آیا تھا 15 روپے یا 25 روپے. اس وقت ہمارے موبائل کے بیلنس جو ہوتے ہیں، بیلنس کہتے ہو، بیلنس سے اس کا کاٹا جاتا تھا. کتے کا بچہ وہ حساب لیا ہے. کن سے لے رہا ہے؟ یہ اس کی ماں کے کیا لگتے ہیں؟ کیوں کاٹ رہا ہے وہ؟ تجھے پتہ نہیں ہے؟
اس کو بولتے ہیں عربی میں مکس، ضریبہ، ٹیکس تم کہتے ہو. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھ اللہ اکبر. عقبہ بن عامر صاحب ہی فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنت صاحب مکس، ٹیکس خور جنت میں نہیں جائے گا. بتاؤ بڑوے کہاں سے لاگے؟ عرب گاہ جہاں گیا ان کتے کے بچوں کا ضریبہ. ہم کتابیں خریدتے ہیں، حکومت ضریبہ لیتی ہے. ضریبہ کیا ہے؟ ٹیکس. وہ ٹیکس کس چیز کا؟ کیوں ٹیکس؟ یہ تو حرام. ہماری فقہ چاروں فقہ کی کتاب ہے، چاروں فقہ الموسوعۃ الفقہیہ، اس کے اندر اسی مکس لفظ کے تحت لکھا ہوا ہے. امام حافظ منذری الترغیب والترہیب حدیث کی جو کتاب ہے ان کی، تو وہ فرماتے ہیں اما الان فانہم یاخذون مکسا باسم العشر ومکسا آخر لیس له اسم بل شیء یاخذونه حراما وسحتا ویأکلونه في بطونهم نارا حجتهم فيه داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید. حافظ منذری فرماتے ہیں تو اس دور کی بات کر رہے ہیں جب حکومت اسلامی ہوتی تھی، لیکن بادشاہ منمانی کرتے تھے. اب تو انگریزی حکومتیں ہیں، اب تو جو تنخواہ ہے وہ بھی لو ہے، اوپر لینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. جو خون پسینے کی کمائی ہے وہ بھی حرام ہے. فرماتے ہیں اما الان فانہم یاخذون مکسا بسم العشر ومکسا آخر، ایک اور ٹیکس لیتے ہیں جس کا کوئی نام نہیں بلکہ وہ چیز ہے جو حرام ہے، سراسر حرام ہے. اس کو کھاتے ہیں پیٹ میں آگ. دلیل ان کی خدا کے ہاں کوئی بھی نہیں ہوگی، ذلیل خوار ہوں گے، ان پر خدا کا غضب ہوگا اور عذاب شدید ہوگا ٹیکس کھانے والوں کے لیے. کون حکمران ہے؟ اللہ اکبر. ہوئے 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 ایمان سے کہتا ہوں میں ان کے صرف حکمرانوں کے اور افسروں کے قصے سنانا شروع کر دوں. کتابیں بازار میں بھری پڑی ہیں، ان کے لعنتی کرتوتوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ صرف سنانا شروع کر دوں. افسوس یہ ہے کہ کیونکہ ہماری عوام وہ ان کے ساتھ ان جیسا مزاج، ان جیسی طبیعت رکھتی ہے. وہ ہیں بن کر لوٹنے مارنے کھانے کفر پر چلنے والے، اور یہ ہیں ان کے پیچھے آسیں اور امیدیں رکھ کر اپنی اولاد کو بھیجنے والے. وہ کام عملاً کر رہے ہیں حال میں، اور یہ مستقبل میں منتظر بیٹھے ہیں لعنتی. اس وجہ سے مزاج ایک ہے تو ان خبیث و ملعونوں کو، نہ ملاؤں کو، نہ پیروں کوئی کچھ نظر نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. ہم اللہ کے فضل سے، ہم نے اپنے بچے کو سکول کی دیوار کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیا. نہیں دیا تو ہم ان کے کرتوت بھی جانتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ تو بتائیں اے ملعونوں، او ملعون، تم تو اتنا کھاتے مارتے لوٹتے ہو بغیر تو کہ اسلام کی تاریخ میں مسلمان حکومتوں سے ثابت نہیں کر پاؤ گے کہ وہ کافروں سے قرضے لیتے ہوں. تاریخ میں کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ اندھے بولو تو صحیح. کافروں کو قرضے دیتے تھے، قرضے لیتے نہیں تھے. لعنت ہے ان پر. قرضے لیتے ہیں، امدادیں لیتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھوکے. چلو جی، ٹیکس عوام پر بھی چل رہا ہے، قرضے وہاں سے بھی چل رہے ہیں، سارا کچھ. وہ ان لعنتیوں کے سرمایہ داری نظام کی لعنت کیا بتاؤں. میں جیل میں رہا ہوں. انگریز نظام کے اوپر، انگریز کے نظام چلانے والوں پر کروڑوں اربوں لامحدود لعنتیں. ان کے انصاف کی چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. انگریز کے انصاف کی چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. جیل میں گیا، جیل کے انگریز نے 3 درجے بنائے ہوئے ہیں. جرم ایک ہے قتل، جرم ہے قاتل کے 3 درجے. قاتل ایک ہے، قاتل میں تو بندہ مارنا ہے، اس میں تو درجے نہیں ہوتے. وہ بولو اندھے. لیکن اس کتے کے بچے نے قاتلوں کے درجے بنائے ہوئے ہیں. ایک ہے جی تھرڈ کلاس. تھرڈ کہتے ہیں جو سب سے نچلی ہوتی ہے. تھرڈ کلاس. تھرڈ کلاس میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ جرم وہی ہے. سب ایسے ہی جیسے بیٹھے ہیں نا، اتنا بڑی بارکیں ہوتی ہیں. بارک میں 2 فٹ کا، پورے 2 فٹ یا 2.5 فٹ کا ہو جائے، کھڈا ہوتا ہے.
ساتھ میں اس کا چبوترا ہوتا ہے، یعنی اونچی جگہ ہوتی ہے. یہ کھڈا ہے، پنجابی میں وہ ٹبا ہے. پھر کھڈا ہے، ٹبا ہے، کھڈا ہے، ٹبا ہے. پنجابی والوں کے پاس ایک مثال مشہور ہے، لو ایک نیا کھڈا کھول گیا. کہندے نے لو ایک نواں کھڈا کھول گیا. او دا مطلب یہ ہوئی ہے بھی نوی مصیبت گاٹے پہ گئی. وہ کھڈا جڑا ہے وہ جیل چ ٹریا. اب اس میں 300 بندہ پھینک دیا، 400 پھینک دیا، 300 پھینک دیا. گرمی ہے، جس طرح کا مرضی ہے وہ مرتے رہیں، جو مرضی ہوتا رہے، کوئی پرواہ نہیں. اس کے اوپر ایک کلاس ہے وہی قاتل، وہی مجرم، قتل والا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو بات دیکھی ہے میں وہ بتا رہا ہوں، سنی سنائی نہیں دیکھ رہا. اب جناب جی ہوتا دوسرا درجہ آتا ہے، اس کو بولتے ہیں بی کلاسی. ایک بارکو والا بتا دیا، ایک رہ گیا میرے ساتھ تھرڈ والا نچلا درجہ. وہ چکیاں. چکی ہوتی ہے تقریباً 5 فٹ یا 6 فٹ، آگے سے منہ، سریے کے ساتھ جنگلہ، موٹے موٹے سوراخ، بندہ نکل نہ سکے. ساتھ ایک تھڑی، ایک بندے کے ساتھ میں جگہ خالی، پاؤں کے ساتھ لیٹرین، چھوٹی سی دیوار بس، جس میں میں رہا ہوں، قاضی المدین شہید رہے وغیرہ وغیرہ. وہ ایسے یہ جی. اب یہی جو چکی ہوتی ہے نا، بی کلاسیوں کے لیے بدل جاتی، ان کو سہولتیں آ جاتی. بی کلاس والا پیسے والا ہوتا ہے، وہ پیسہ خرچ کر دیتا ہے، چاہے قاتل ہے، کوئی ہے، بڑے سے بڑا مجرم ہے، پیسہ دے گا. اس کو کیسے رکھیں گے؟ اب اسی چکی میں اس کے آ جائیں گے جناب یہ قالین نیچے بچھائے گا، ہاں جی، اور چھوٹی فریج رکھ لے گا. پھر کھانا پینا باہر سے آ جائے گا، مشقتی اوپر سے ملیں گے. اندازہ لگائیں، یعنی سزا جن کو ہو گئی ان کو مقرر کر دیا جائے گا تم ان کی خدمت کرو. وہ نوکری کریں گے، پانی، ہر چیز، صفائی، سب وہی کریں گے. یہ قاتل بیٹھا ہوا ہے موج سے، یہ بھی کلاسی ہے قاتل. پچھلا قاتل تھا، اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، یہ قاتل ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اب اوپر آ جاتی ہے اے کلاس، اس کو بولتے ہیں وی آئی پی. کیا بولتے ہیں؟ وی آئی پی. اب وی آئی پی کوٹھی ہوتی ہے، بنگلہ ہوتا ہے، اس میں سبزہ ہے، اس میں بیڈ وغیرہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے، ٹی وی وغیرہ سب کچھ. زرداری وغیرہ، جوید ہاشمی وغیرہ، فلاں بڑے بڑے اس دور میں میرے ساتھ جو رہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو زرداری پر اس وقت تھا 1300 پرچہ. کتنا؟ اور تھا ایک کلاس میں ایک یوسف کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر بعد میں اسی جیل میں ہی قتل ہوا تھا. وہ بالکل میری چکی کے ساتھ رہتا تھا. وہ بی کلاسیہ تھا، اس کو سب سہولتیں، کمبل وغیرہ باہر سے آئے ہوئے ملتے تھے. اس کی ملاقات کے لیے برطانیہ سے گوریاں آتی تھی، اور ہماری ملاقات اپنے درویشوں سے بند تھی. لاکھ لعنت. احتساب کر رہے ہو، اگر احتساب کر رہے ہو نا تو پھر پہلے کہہ دو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم پکے کافر ملعون ہیں، ہمارا کوئی دین اسلام کوئی چیز نہیں ہماری. ہم انگریز کے غلام ہیں، نوکر ہیں، جس طرح وہ کہے گا ہم اسی طرح کریں گے. بس ہم لوٹتے ہیں، مارتے ہیں، کھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، یہ سب کچھ تسلیم کرو، پھر ہمارا احتساب کرو. ورنہ بھڑوے ہمیں نہ جیل کا ڈر سنانا، نہ کسی موت کا سنانا. بس ایک ہی ذہن میں رکھنا، جس دن ایسی بدماشی ہمارے ساتھ تم نے کی تو پھر یا تم نے ہی یا ہم نے. ہم ایسی زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، لعنت ایسی زندگی پر. غلامی کی زندگی ہم نے کبھی نہیں سیکھی. میرے تو 40 سال ہو گئے. کتنا بھڑوے ہو اندھے، 40 سال مجھے ہو گئے تم میں رہتے ہوئے. تمہاری تمام ایجنسیاں خفیہ کہتی ہیں ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھ سکتی. پتہ نہیں یہ کون سا خبیث افسر ہے جس نے یہ بات کہی ہے. کہاں سے لے رہا ہے، کہاں سے کھا رہا ہے؟ تیرے باپ سے لے رہا ہوں میں. سمجھ آئیے دوستو، جن کی نظر میں بڑا مجرم پیسے کی وجہ سے بڑی سہولتوں میں رہے اور سزا کا حقدار نہ ہو، اور چھوٹا مجرم بڑی سزا میں رہے کیوں کہ پیسہ نہیں. کیا ایسے لانتی یہودی انگریز کافر کے بچے حرام زادے فرعون کی ناجائز نسل کے نظام میں کسی انصاف کی توقع ہو سکتی ہے؟ مختصر میں
جواب ریکارڈ کروانا چاہتا تھا، میں چڑھا دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اور میں پھر آخر میں چیلنج کرتا ہوں، اگر کسی کو یہ کیڑا بیٹھنے نہیں دیتا تو اللہ کے فضل سے میں پھر اکیلا نہیں آؤں گا، انشاءاللہ یہ لاکھوں ساتھی ساتھ لے کر آؤں گا، اور پھر تمہارا اپنا حساب دوں گا اور تمہارا حساب لوں گا، اور یہ 70 سالہ حساب دینا پڑے گا۔ ورنہ جو انگریز کی ٹٹی کھا رہے ہو کھاتے رہو، ہمیں نہ چھیڑو۔ نہ چھیڑن خرقہ پوشوں کو ارادت ہے تو پوچھ میرے تو لاکھوں مرید ہیں ساتھی، ان کے دل میں دین کی قدر ہے، وہ اپنی عاقبت کے لیے دین پر قربان کرتے ہیں۔ تم اپنے مرید دکھاؤ، تو تمہارا کون مرید ہے بے غیرت؟ تم سامنے آ جاؤ تو مرید کی جان نکل جاتی ہے۔ وہ پہلا لفظ بولتا ہے وہ چھلڑ آ رہا ہے، وہ کتا آ رہا ہے، وہ کتے کھڑے او بگیاڑ کھڑوتے جی او بھی کھیا جی ہوئی روڈاں بدلی پھردے ہوندے نے کنجرا، تینو ویکھ کے روڈاں بدلدے نے، سانو ویکھ کے ساڈے پیراں وچ ڈگدے نے، کنجرا حساب ساڈا لینا۔ اللہ جل شانہ ایسے طاغوتی ملعونوں سے ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آخر دعوان الحمدللہ۔